نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون کلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا درس قرآن جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں آج کے درس قرآن میں جو کہ بہت ہی پیاری معلومات ہیں اور بہت ہی اعلیٰ معلومات ہیں، جن میں حضرت مریم علیہ السلام سے آ کر فرشتوں کا گفتگو کرنا، پھر مریم کی عبادت کا تذکرہ کہ آپ کس قدر عبادت گزار تھیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، پرندوں کا بنانا، اندھوں کو صحیح کرنا، برس والوں کے حوالے سے، اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کا اپنے بچوں کو روکنا، وہ سب کے سب ان کا سور بننا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے اٹھا لینا آپ کو،
یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ آج بیان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو کوشش کیا ضرور آج کا درس جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ یہ آپ کے لیے میرے لیے بخشش کا ویسے بھی سامان ہے، اور جس نے قرآن کا عرب پڑھا اس کو 1 نے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سمجھ کر پڑھنے والے کو ڈبل ہے۔ تو بہرحال ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، کسی قسم کی کوئی بھی تعصب بندی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 2 پارے مکمل ہوئے، تیسرا پارہ بھی آج جس کا تیسرا پاؤ وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، یعنی تیسرا پارہ بھی مکمل ہونے کے قریب ہے۔ تو جو روٹین سے درس سن رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی تعصب بندی نہیں ہے، تو میرے اس درس قرآن کو سماعت بھی فرمائیں، لوگوں تک شیئر کریں۔ جو چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا اس درس قرآن کو عام کرنے میں اب آپ کا آتا ہے، میرا کام ہے درس قرآن کو اپلوڈ کرنا، ریکارڈ کرنا اور اپلوڈ کرنا۔ آپ دیکھنے والوں کا کام ہے کہ اس کو عام کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں تک اس چینل کا جو ہے لنک دیں، تاکہ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑیں اور ایک ہم اعلیٰ طریقے سے قرآن کے درس کو، قرآن پاک کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، یعنی باوجود اس چیز کے کہ عورت ہونے کے باوجود اللہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کو چن لیا۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ اللہ کا انعام تھا حضرت مریم علیہ السلام پر، یہ بہت بڑا انعام تھا۔ فرمایا اور خوب ستھرا کیا، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، خوب ستھرا کیا، یعنی بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا، اور فرمایا کہ مرد رسیدگی سے اور گناہوں سے محفوظ کیا، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند فرمایا، یعنی سارے جہان کی عورتوں سے اللہ نے تجھے پسند فرمایا۔ آگے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ اور رکوع، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ جب یہ بات ہوئی، فرشتوں نے یہ کہا تو حضرت مریم نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہونے لگا۔ یہ حضرت مریم نے اتنا طویل قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ سوج گئے اور پاؤں پھٹ گئے اور ان سے خون جاری ہونے لگ گیا۔ اللہ فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو
یہ بتایا کہ محبوب یہ ساری چیزوں کا آپ کو تو نہیں پتہ تھا، یہ ہم بتا رہے ہیں، اور حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کو غیب کی خبروں سے مطلع کیا جا رہا ہے، اطلاع دی جا رہی ہے اور اس کا تذکرہ ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مریم، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کی پرورش کس نے لینی ہے، پرورش کا ذمہ کس نے لینا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اے محبوب آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ جب وہ قرآن اندازی ہو رہی تھی یا جو معاملات ہو رہے تھے یہ ہم نے خبر دی ہے، یعنی باوجود اس کے آپ کا ان واقعات کی اطلاع دینا دلیل کبھی ہے آپ کے سچ ہونے کی، سچے ہونے کی، اور آپ کو غیبی خبر۔ یہ بنی اسرائیل کو بھی اس چیز کو مان لینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی حضرت مریم کی کفالت کے حوالے سے جب بیت المقدس میں ان لوگوں کے اندر یہ معاملات کھڑے ہوئے تو اس وقت قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی کی بنا پر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا اور وہ کفالت ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کا ذمہ لیا۔ آگے اللہ فرمائے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اللہ مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی، یعنی ایک بیٹے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اور روادار ہوگا، یعنی صاحب جاہ و منزلت والا ہوگا، عظمت والا، شان والا، اتنا مقام والا ہوگا۔ یعنی ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، آپ آئے نہیں اس دنیا میں، تو حضرت مریم کو فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا اور وہ بیٹا اتنے مقام والا ہوگا، اتنی شان والا ہوگا۔ اللہ فرمایا دنیا اور آخرت میں قرب والا ہوگا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مقام ہوگا، بڑی عظمت والا ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں، یعنی جھولے میں، یعنی بات کرنے کی عمر سے پہلے باتیں کرے گا، اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس چھوٹی عمر میں بات کر لے گا اور پکی عمر میں نہیں، بلکہ فرمایا پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، اور دجال کو قتل بھی کریں گے۔ یعنی فرمایا آسمان سے نزول کے بعد اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اب حضرت مریم کو جب فرشتے آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ بیٹا دے گا، اتنی شان والا، اتنی عظمت والا، اب مریم بولتی ہیں، بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہ لگایا۔ یعنی دستور یہ ہے کہ بچہ عورت اور مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے، تو مجھے کس طرح عطا ہوگا، نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء۔
فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی منشا و مرضی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، شان اللہ بیان کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، معجزے لایا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، فرمایا میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے مادرزاد، اندھے، برس والے کو، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے معجزات کا تذکرہ فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ بنائیں۔ آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگے۔ چمگادڑ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت اکمل، بہت اعلیٰ اور عجیب ہے، اور اللہ کی قدرت پر یہ دلالت کرتی ہے کیونکہ پرندے جو ہیں، اڑنے والے پرندے، جانور، یہ انڈے دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی پاک سے کسی نے پوچھا نا کہ انڈے جانور کون سے دیتے ہیں اور بچے کون سے دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دینے والے ہیں، اور جن کے کان باہر ہیں۔ ہوا کیا کہ وہ نماز کا وقت تھا، انہوں نے کہا جی ہم ان کو باتوں میں لگائیں گے، نماز کا وقت گزر جائے گا تو پھر ہم ان سے یہ بات کریں گے۔ تو حضرت مولا علی پاک نے ایک سیکنڈ میں ایسا نفیس جواب دیا کہ وہ منہ تکتے رہ گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ انڈے دینے والے جو جانور ہیں وہ ان کے کان جو ہیں وہ اندر ہوتے ہیں، اور جو بچے دینے والے ان کے کان باہر ہوتے ہیں۔ لیکن اور یہ دیکھیں، یہ پرندہ جو ہے چمگادڑ، اس کے دانت بھی ہیں، پھر اگلی بات اس کی چھاتی ہے اور یہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دل، اور یہ پر بھی نہیں ہے، اس کے بغیر پروں کے اڑتی ہے۔ تو چمگادڑ جو ہے اس کے اندر عجیب معاملات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ، تو برس والوں کو آپ شفا دیتے، آپ فرماتے کہ جس کا برس عام ہو گیا ہو، ڈاکٹر، طبیب، حکیم سب عاجز ہو جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میں اس کو شفا دوں، کیونکہ اس وقت دراصل ایسا تھا کہ طب کا بڑا دور تھا، لوگ بڑی حکمت بڑی جانتے تھے،
آپ نے فرمایا ڈنکے کی چوٹ پہ جن کا کوئی علاج نہ ہو، کسی سے نہ علاج ہو رہا ہو، تو میں اس کو صحیح کروں گا اللہ کے حکم سے۔ تو ایک قول کے اندر بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50,000 ایک دو نہیں 50,000 مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی تو اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو جو ہے وہ تندرست کر دیتے۔ لیکن جس کو بھی آپ ٹھیک کرتے اس سے پہلے اپنی نبوت کا اقرار کا دعویٰ، یہ یقین دہانی اور اسے وعدہ کرواتے کہ بھائی اگر تم صحیح ہو جاؤ گے تو میری نبوت کا اقرار کرنا ہوگا۔ اور ایسے ہی ایک دن میں اب دیکھو کتنے آپ کے جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ گرویدہ ہو گئے ہوں گے۔ پھر آپ اندھوں کا صحیح کرنا، پھر مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں مردوں کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 بندوں کو زندہ فرمایا، جن میں ایک عازر جس کے ساتھ آپ کو بڑا اخلاص تھا، بڑی محبت تھی، لیکن آپ کو جب عازر کے بارے میں حالت نازک کے حوالے سے پتہ چلا تو اس کی بہن نے آ کر اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت پر تھا، آپ کے جانے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہوئے 3 دن گزر گئے۔ تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ بڑا انس تھا، محبت تھی۔ آپ نے فرمایا چلو جی مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ تو جب اس کی قبر پر اس کی بہن جو ہے وہ لے گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، عازر اللہ کے حکم سے زندہ ہوا اور مدت تک زندہ رہا، شادی کی، اس کی اولاد ہوئی، اس کے بعد وہ فوت ہوا دوبارہ۔ ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک ہی بچہ تھا، تو اس بڑھیا کا بچے کا جنازہ جو ہے حضرت کے سامنے سے جا رہا تھا، تو آپ نے وہ بڑھیا چونکہ بڑا رو رہی تھی، آہ پکار کر رہی تھی، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ زندہ ہو کر چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے نیچے رکھو، نہیں، آپ نے دعا فرمائی۔ وہ بڑھیا چونکہ آہ پکار کر رہی تھی تو آپ نے دعا فرمائی، تو وہ چارپائی کے اوپر ہی وہ زندہ ہو گیا، اور وہ زندہ ہو کر ان کے چارپائی سے اترا، کپڑے پہنے، گھر آیا اور زندہ رہا، اولاد ہوئی۔ ایک عاشر کی لڑکی شام کو مری، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھا سام بن نوح، یعنی 4 افراد ایسے تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ نمبر 1 عازر جو آپ کا دوست تھا، جن سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ نمبر 2 بڑھیا کا لڑکا۔ نمبر 3 عاشر کی لڑکی۔ نمبر 4 سام بن نوح، جس کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں۔ آپ ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا، کہنے والا کہتا ہے عجیب روح اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیں۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوفزدہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور اس خوف سے ان کا آدھا سر جو ہے وہ سفید ہو گیا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں دوبارہ زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے دوبارہ موت ہی آ جائے، لیکن اب موت کی میں تکلیف نہیں لینا چاہتا، آسانی سے جو ہے نا وہ مجھے دوبارہ وہ موت آ جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، چنانچہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے حکم سے وہ بندہ دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا
کہ میں اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ عیسائیوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں یا رب کے بیٹے ہیں، خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کا اس آیت مقدسہ میں رد ہے، اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حکم سے نہیں کہتے تھے کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اچھا، پچھلی آیت میں بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے، یہ اگلا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، تو یہ تو جادو اور کوئی معجزہ دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا جو تم کھاتے ہو یا جو جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کی خبر دیتا ہوں۔ اسی سے ثابت ہو کہ غیب کے علوم انبیاء کا معجزہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ بھی معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور آج کھائے گا، جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے، آپ انہیں بتاتے کہ تمہارے گھر فلاں چیز پر تیار ہو رہی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا۔ اب ہوتا کیا کہ بچے کہتے ہیں، عموماً بچوں کو بعض اوقات مذاق میں کہا دیا جاتا ہے، ہاں جی پتر آج تیرے ماں پیو نے یہ چیز پکائی تھی، یہ کھا رہے ہیں وہ کلے تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے، تم یہاں پہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بڑے بزرگ بچوں کے وہ بعض اوقات لگاتے ہیں تو بچہ آ کے روتا ہے کہ جی مجھے تو وہ چیز دے، حالانکہ بعض اوقات اس کا نام نشان نہیں ہوتا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، اور آپ پرفیکٹ بتاتے بچوں کو کہ بھائی بچے پھر یہ پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں بتائیں کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے، آج میرے ماما پاپا نے کیا پکایا ہے اور کہاں رکھا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ اور وہ بچے پھر آ کے نا وہ ضد بازی کہتے جی، وہ روتے، بچوں کے ماں باپ پوچھتے کہ بھئی ہمیں بتاؤ تو سی کیوں رو رہے؟ ہاں آپ لوگوں نے وہ چیز کھا لی ہے، مجھے تو دی نہیں ہے۔ تو پھر وہ بچوں سے پوچھتے کہ تمہیں یہ کون بتاتا ہے؟ وہ کہتے جی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ تو اس بنا پر انہوں نے بچوں کو اپنے گھروں میں بند کر دیا، اور ایک مکان میں بند کر دیا، کہ کہا کہ اس کے پاس نہ جایا کرو، وہ جادوگر ہے۔ ایک کمرے میں مکان میں بند کر دیا۔ تو بچوں کے ساتھ کیونکہ انس ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے گئے، مکان کا در تالا لگا ہوا، تو پوچھا یہ یہاں پہ کون ہے؟ کہا کہ اس کمرے میں اس مکان میں نا سور رہتے ہیں۔ اللہ، فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا، اور یہ کہتے ہوئے آپ چلے گئے۔ اب جب انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دروازہ کھولا تو وہ سب کے سب سور ہی سور تھے۔ اللہ، آگے جو میں نے آیت مقدسہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتابوں کی اور تورات کی، اور اس لیے کہ حلال کرو تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، یعنی جو شریعت موسوی میں حرام تھی، جیسے اونٹ کے گوشت، مچھلی، کچھ پرندے، فرمایا میں وہ تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہی ہے، تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یعنی اپنی عبدیت کا اقرار، اپنی ربوبیت کی نفی،
عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ میں رب نہیں ہوں، میں بندہ ہوں اللہ کا۔ فرمایا فلما احس عیسیٰ منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور اتنی آیات معجزات سے اثر پذیر نہیں ہوئے، اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی اور آپ ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت مشکل گزرا اور وہ آپ کو تکلیفیں اور قتل دینے کے در پہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ فرمایا قال من انصاری الی اللہ، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ 12 شخص تھے، تعداد دیکھ کے صرف 12 افراد تھے۔ اللہ، اور اسلام کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت سے اس ایمان اور اسلام کے ایک ہونے پر اس دلیل دی جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت تھا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کفار بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا اور دھوکے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے خلاف جو ہے ایک خفیہ تدبیر فرمائی۔ وہ خفیہ تدبیر کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا بدلہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کا ایک شخص جو شخص آمادہ ہوا تھا اسی بات پر، آپ کو مارنے پر، آپ کے قتل کرنے پر، تو اسی شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے تیار ہوا تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے اس کو اسی شبے پر قتل کر دیا۔ کیا شبہ؟ کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو بندہ جس کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی اسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ڈال دی اور یہودیوں نے پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر زندہ اٹھا لیا، اور وہ کانا اقبال نے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ گرامی قدر، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر، اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ قرب قیامت جو ہے وہ آئیں گے اور صلیبیں توڑیں گے اور لوگوں کو اس بات سے منع فرمائیں گے، سور کے حوالے سے، لوگ خنزیر کے حوالے سے لوگوں کو آپ ترغیب دلائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کا وہ آ کر کلمہ بھی پڑھیں گے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کو دفن بھی کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو احباب نے آج کے درس کو سنا ہے، اللہ ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے، عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو دوست سنتے ہیں یا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ہر بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔